رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے عاشقوں کے امام اور قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی حسان صاحب کی گفتگو انشاءاللہ الکریم ہمارے لیے بڑی زبردست ہوگی، کیونکہ مفتی اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفتی تھے بیسیکلی، اور آپ کی سب سے بڑی پہچان آپ کا مفتی ہونا، آپ کا بہت بڑا عالم ہونا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو یوں کہیے کہ جس زاویے سے دیکھیں ایک انوکھی اور منفرد ذات نظر آتی ہے، لیکن جو خود مفتی ہوں وہ سمجھتے ہیں حقیقت میں کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے۔ تو ہم ایک مفتی سے انشاءاللہ الکریم کچھ بات کریں گے، کچھ سوالات کریں گے۔ اسپیشلی آج ہمارا ٹاپک رہے گا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان۔ آپ کا جو خاندان تھا وہ بڑا ہی اعلیٰ خاندان تھا، اور خاندان کا جو ہے نا بڑا اثر ہوتا ہے شخصیت کے اندر۔ اعلیٰ حضرت کو جو ماحول ملا وہ بڑا ہی اسپیشل، بڑا ہی خوبصورت اور اعلیٰ ماحول ملا۔ دادا کیا، پردادا کیا، والد کیا، والدہ کیا، بھائی کیا، بہنیں کیا، پھر بعد میں بچے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے قابل اور سعادت مند عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان پاک پر کچھ بات کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ 25 صفر المظفر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا وصال کا، انتقال کا دن تھا۔ 25 صفر دوپہر 2:38 پر جمعے کا دن تھا، اور تاریخ تھی 28 اکتوبر 1921، یعنی 101 سال پیچھے چلے جائیں عیسوی اعتبار سے۔ تو جنازہ جب ہوا تو جنازہ پڑھایا آپ کے شہزادہ گرامی حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہاں بھی ایک سوال ہے کہ آپ کا بچہ کیا اس قابل ہے کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھا سکے گا؟ یہ بھی تو آپ کے خاندان کا حصہ ہے نا۔ تو یہاں پر ہم بھی اپنے لیے کچھ علم کی، کچھ سمجھ کی اور عمل کی بات لیں کہ ہمیں اپنے خاندان کو کیسا بنانا ہے تاکہ یہ خاندان ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ حضور ویلکم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مفتی میں سمجھتا ہوں کما حق کو سمجھ سکتا ہے کہ کیسی بڑی شخصیت ہے۔ ہم تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو خود مفتی ہے اور وہ اعلیٰ حضرت کو جب پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو جو گہرائی وہ پاتے ہیں وہ عام آدمی تو نہیں حاصل کر سکتا۔ واہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی پہلی بات سے اختلاف کہ آپ اعلیٰ حضرت کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی آپ مفتی ہونے کی وجہ سے سمجھ سکتے ہیں، تو ایسا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صرف اس فیلڈ کو دیکھتے ہوئے، اس فن کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو جو فن افتاء کے اندر، افتاء کے علم کے اندر، فتویٰ نویسی کے اندر فتویٰ لکھنے کے حوالے سے جو مہارت حاصل تھی اور جو کمال اور اس پر آپ کو ملکہ حاصل تھا، کما حق اس کی جان چھوڑنا، یہ ظاہر ہے کہ جو جوہری ہوگا وہی اس ہیرے کو صحیح طریقے سے جانچ سکے گا۔ تو وہ جوہری بھی ایسا ہونا کہ وہ اس پائے کے ہیرے کو بھی جانچ سکے۔ تو اب یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ فی زمانے نہ یہ کہ دینا کہ کوئی ایک آدھا یوں امام اہل سنت کی شخصیت کو ہی جان سکے۔ تو آج تک علماء مسلسل اسی تردد کے اندر ہیں اور اسی تحقیق و تفتیش کے اندر ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کتنے علوم کے اوپر، کتنے فنون کے اوپر یہ مہارت حاصل تھی، اور جتنی ہم اس کی گہرائی کے اندر جاتے ہیں تو نئی سے نئی جہتیں اور نئے سے نئے پہلو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تو ہمارے عقیدت کے مرکز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو آخر دور کے اندر اللہ پاک نے ان کو ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، اور جو انہوں نے ہمارے لیے علم کی جو نئی نئی روشنی صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین کے
جو عقائد و نظریات تھے ان کو اپنے علم کی روشنی میں ہمارے سامنے جس انداز میں بیان کیا، اور پھر اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہمیں عطا کیں، تو وہ ہماری ایک عقیدت کا مرکز ہیں، اور جب ان کا نام آتا ہے تو ایک عقیدت سے ہمارا دل ان کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور ایک محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک جدا گانا بات ہے، کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پیر بھی ہیں، ہمارے سلسلے کے پیر بھی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی جب کوئی شخص جو منصف مزاج ہو، جس کے اندر انصاف ہو، اور وہ جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات عالیہ کو پڑھتا ہے، تو جو جس جہت سے پڑھتا جاتا ہے اس کے دل کے اندر امام کی اہمیت یہ بڑھتی چلے جاتی ہے۔ یعنی جو فقہی اعتبار سے دیکھتا ہے، کسی نے جد الممتار دیکھا تو جد الممتار جو کہ فقہ کے اوپر ہے، شرعی مسائل فقہی مسائل کے اوپر ہے، تو فقہ پڑھانے والے بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے ماہرین، خود ان کے شاگردوں کے ذریعے میں نے یہ الفاظ ان کے منہ سے سنے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پائے کے فقیہ تھے۔ یہ جد الممتار کو پڑھ کر، جس میں اعلیٰ حضرت کی تحقیقات عالیہ ہیں، اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو فتاوی رضویہ کے اندر الگ فتاوی ہیں، اور اس میں جو آپ کی تحقیقات باہرہ ہیں، بڑی بڑی آپ کی جو تحقیقات ہیں، جس میں کئی رسائل آپ نے لکھے ہیں، ایک ایک رسالے کے اندر آپ نے 5 اور اس 5 کے اندر آپ نے 2 3 رسالے لکھے ہوئے ہیں، یعنی بعض اوقات ایک رسالہ پوری جلد کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تحقیقات اگر یہ علماء دیکھیں گے تو نہ جانے ان کے کیا تاثرات ہوں گے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، کہ مکمل عربی اگر ان کے سامنے جائے، اس کی اردو کو عربی کر کے پیش کیا جائے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ تو اب ایک جہت سے، فقط فقہ کی جہت سے، وہ لوگ کہ جو برسوں سے فقہی مسائل بڑے بڑے علماء کو پڑھا رہے ہیں، جو پی ایچ ڈیاں کروا رہے ہیں، جو ایم فل کروا رہے ہیں، اور جن کا تخصص ہی اسی چیز کے اندر ہے، جب وہ صرف ایک کتاب دیکھتے ہیں جد الممتار کو تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے فقیہ ہیں، تو دیگر چیزیں دیکھیں گے تو ان کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک تحقیق ہے اسماء الرجال کے اوپر، یعنی جو حدیث میں راوی آتے ہیں، راویوں کے اوپر جو کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تقریب التہذیب، اس پر امام اہل سنت نے اپنے مطالعے کے دوران کچھ باتیں یہ لکھی، تو مجھے الحمدللہ اس کتاب کی تحقیق کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور الحمدللہ وہ کتاب مکتبۃ المدینہ اور بیروت کے اشتراک سے الحمدللہ یہ عالم اسلام میں چھپ کر سامنے آئی۔ یہ کتاب میں نے شام کے ایک عالم دین جو ترکی میں ہوتے ہیں، جب میں ترکی گیا تو ان کو پیش کی تھی، تو وہ حیران تھے کہ ہم ان کی فقاہت کو پڑھتے رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے رہے کہ یہ فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن پھر جب یہ کتاب دیکھتے ہیں تو اب یہ حیرت ہوتی ہے کہ اس ہستی کو اللہ پاک نے اس فن کے اندر بھی مہارت عطا کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ نے یہ کہا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے جو باتیں ہیں اس کو رہنما بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ عوام ہوتی ہے، عامت الناس ہوتے ہیں، ہم بھی عوام ہی ہیں، اللہ پاک نے جو انعام کیا، جو اکرام کیا، جو علم کی دولت سے نوازا، وہ ایک جداگانہ چیز ہے۔ اس کی روشنی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بلا شبہ یہ بات ہے کہ 50 کتابوں کی آپ سیر کر کے آ جائیں، تحقیق و تفتیش کر کے آ جائیں، نقطہ وہیں پہ جا کے رکے گا جہاں اعلیٰ حضرت نے قلم رکھا تھا، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بات وہیں پر آئے گی، آپ گھوم پھر کے اسی نقطے کے اوپر پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو تحقیق کے بعد بھی یہی بات یہ ظاہر ہوتی ہے ہمارے ساتھ۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی، اور آپ کی عاجزیاں بھی ہیں، اور کئی باتیں آپ نے ماشاءاللہ درست فرمائی کہ حقیقت ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کو مائنس کر دیں ایک لمحے کے لیے، بالفرض ایک چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مفتی، ہر لیول کے جو دارالافتاء والے ہیں وہ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، بالفرض اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو اگر آج کے زمانے کی فقہ سے نکال دیں تو کس قدر ایک قحط اور کس قدر کمی واقع ہوتی ہے، کچھ اس کو آپ واضح کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو فتاوی رضویہ شریف جو پڑھے گا نا، اس کے سامنے یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی عنایتیں ہوتی ہیں کہ جس کو اللہ پاک چاہے مقرر کر دے، یعنی
امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے اس بات کا ملکہ عطا کیا تھا کہ آپ ان چیزوں کی تحقیقات کر سکیں. اب جس کو اللہ پاک نے یہ چیز عطا کی ہے اس کی تعظیم کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ فطری اور شرعی دونوں تقاضے بنتے ہیں. صحیح ہے نا. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے مرکز بنا دیا. تو آپ نے جو تحقیقات کی ہیں، ایسی تحقیقات ما قبل میں بہت ساری تحقیقات ایسی ہیں کہ آپ کو نہیں ملیں گی. خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نہیں 50 مقام پر یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے لکھی ہے یہ آپ کو اس وجادت کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ نہیں ملے گی. اور بعض آپ یہ فرماتے ہیں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاجزی بھی فرماتے ہیں، اور ساتھ میں آپ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ فقیر کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں جو فقیر جو لے کر آتا ہے یہ فیض پچھلے علماء کا ہوتا ہے. یعنی باتیں ان کی لے کر آتا ہے اور دلائل نئے سے نئے لے کر آتے ہیں. یعنی ان کے دلائل بھی ہوں گے اور ساتھ میں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید دلائل لے کر آتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بات کوئی نئی نکالی ہو، بات وہی رہے گی، لیکن اس پر ادلہ، اس کی تحقیق، اس کی تنقیح، اس کو ستھرا کرنا، جو آپس میں فقہاء کرام کے اختلافات تھے ان کو واضح کر دینا کہ کس کا قول درست ہے، کس کے قول کے اندر کمزوری ہے، کہ کس کا کیا معنی بنتا ہے. یہ ساری چیزیں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام میں ہمیں ملتی ہیں. اب جو پڑھتا ہے وہ بخوبی جان سکتا ہے کہ اگر امام علیہ سنت اس چیز کی تحقیق نہ فرماتے تو ہمارے لیے کس قدر مشکلات یہ کھڑی ہو جاتی. اللہ پاک اگر کسی اور فقیہ کو پیدا فرماتا تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی تعظیم کرتے. اگر اس نے یہ مسئلے حل کیے ہوتے، سنی صحیح عقیدہ کوئی فقیہ ہے جس نے یہ مسئلے حل کیے تو ہم ان کی تعظیم کرتے. آج کے دور میں ایسے ہیں، کئی مسائل اٹکتے ہیں تو بالکل ایسی ہستیاں ہیں کہ جب ان مسائل کو حل کرتے ہیں تو پھر ان کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے. شرعی تقاضا بھی تقاضا بنتا ہے یہ چیز. ماشاءاللہ. منعم مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب سے بھی سوالات میں بھی کروں گا، آپ بھی کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور آپ سے بھی کچھ نہ کچھ بات ہوگی. جو میں نے عرض کیا حضرت کہ مفتی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو حقیقت میں، میرا مراد یہی تھی کہ زیادہ سمجھتا ہے. آپ اس کی تائید کریں گے؟ استاد صاحب نے جو فرمایا ہے وہ بات کا بجا ہے. واقعی جو عام بندہ ہوتا ہے وہ تو ویسے نہیں سمجھ سکتا، لیکن مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ ایک مفتی کے لیے بھی، یعنی اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ مفتی کے لیے سمجھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو تحقیقات ہیں، ان کے جو فتاوی جات ہیں، جو ان کی تحریرات ہیں، ان کے جو دلائل ہیں، ان کی جو تحقیقات ہیں، ان کو جب بندہ پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ نے ایک ایک فتوے کے اندر جو ہے نا، وہ بسا اوقات آپ کے جو ہے ایک فتوے کے اندر کئی آیات ہوتی ہیں، کئی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں اور ان کا نچوڑ ہوتا ہے ان کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نا اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر رکھی تھی. اس کا اندازہ آپ ایک واقعے سے لگائیں کہ ایک خط آیا تھا آپ کے پاس، اور اس خط کے اندر یہ تھا کہ ہم نے ایک انجمن بنائی ہوئی ہے، وہ بھی مذہب اہل سنت و جماعت کی ہی ہے، آپ ایسا کریں. ان کا اس کے اندر تعارف بھی تھا کہ ہم نے یہ کام کیا اور یہ کام کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ تعاون فرما لیا کریں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جو اس کا جواب لکھا نا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے خود کو تحریری، تصنیفی، تحقیقی اور فکری معاملات کے اندر کتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو لے گئے تھے، اور ساری زندگی آپ نے کس طرح وقف کی ہوئی تھی. اور اس میں آپ کے خاندان کا بڑا کردار تھا. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس فقیر کے ذمہ اتنے سارے کام ہیں، اتنے سارے کام ہیں کہ مجھے اپنے مدرسے میں قدم رکھنے کی فرصت نہیں ملتی. یعنی اتنے سارے میرے پاس کام ہے، اور اوپر سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تنہائی اور وحدت میرے ساتھ، یعنی اکیلا ہونا، سارا کچھ یہ میں اکیلے ہی کرتا ہوں. لیکن اب بھی اگر آپ لوگ کہیں کہ نہیں جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں، تو پہلے مجھے یہ بتائیں جو کام یہ میں کر رہا ہوں کیا اس جیسا کام کوئی اور کر سکتا ہے تو بتا دیں، ورنہ کم از کم میرا عذر جو ہے یہ قابل قبول ہے، اس کو قبول فرمائیں. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت مصروفیات بھی بیان فرمائیں، اپنی مصروفیات کہ فقیر اپنی کیفیت یہ پاتا ہے کہ سنت موقدہ کے لیے بھی، یعنی ایسے عالم دین کے لیے کہ جو شرعی معاملات اور افتاء میں اتنا مصروف ہو، اس کے لیے رخصت ہوتی ہے نا. لیکن خود ہی فرمایا میں چھوڑتا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی کیفیت یہ پاتا ہوں کہ میں چھوڑ دوں تو مجھے اجازت مل جائے. یعنی یہ فرمایا کہ فقہاء کرام نے مرجع جو فتاوی ہوتا ہے، استفتاء جس کے پاس اتنے آتے ہیں، سوالات آتے ہیں کہ جس کو فتاوی لکھنے کی وجہ سے اتنی فرصت نہ مل سکے کہ وہ سنت موقدہ ادا کرے،
تو یہ ترک سنت موقدہ کا یعنی کبھی اس طرح کا عذر بن جاتا ہے۔ تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں میں اپنی کیفیت ایسے ہی پاتا ہوں، لیکن الحمدللہ فقیر کی سنت موقدہ تو دور کی بات ہے، کبھی سنت غیر موقدہ بھی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات کی جو لذت تھی اور ان کو جو محبت تھی عبادات سے، امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ کے اندر تکلیف ہو گئی تھی اور آواز مبارک جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، منہ بند ہو گیا تھا، منہ کے اندر جو ہے وہ چھالے یا اس طرح کی بیماری ہو گئی تھی کچھ عرصے کے لیے کہ وہ طاعون پھیلا ہوا تھا بریلی شریف کے اندر، لیکن طاعون نہیں ہوا تھا، منہ میں تکلیف تھی، تو آپ قرات نہیں کر پا رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے مذہب حنفی کی یہ جو خصوصیت ہے اور یہ مسئلہ کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی، اس کی اہمیت معلوم ہوئی کہ میں نے فرض تو امام کے پیچھے ادا کیے، لیکن سنتوں میں بھی ایک شخص کو امام بنا کے اس کے پیچھے سنتیں ادا کی۔ تو وہ قرات کرتے تھے، میں سنتا تھا، یعنی میں ان کے پیچھے امام نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور ان کی نماز کے پیچھے میری نماز ہو رہی ہوتی۔ یہ ذوق اور شوق ہے نماز کا کہ قرات کرنے کی قوت نہیں ہے، منہ کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنتیں اس وقت چھوڑ نہیں رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین، ایسے اعلیٰ امام، ایسے اعلیٰ حضرت سے ہمارا تعلق ہے، اور اسپیشلی عطاری جو ہیں اور بھی ماشاءاللہ جو قادری سلسلے سے کثیر افراد ہیں جن کی تعداد میں سمجھتا ہوں کروڑوں میں ہوگی، وہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان پا رہے ہیں آج کے دور میں۔ انہیں مبارک ہو، ایسے عالی شان پیر و مرشد، ایسے کمال کے متقی و پرہیزگار ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور جناب محمد عمر عطاری نعت خوان بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آئیے کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار سنتے ہیں، پھر گفتگو جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبودیت کہاں، حیران ہوں یہ
سر میں جاں فضا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر میں جاں فضا حیرت نے جھونجے جھونجے لاکھ کہا حیرت نے جھونجے لاکھ کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور خورشید تھا اس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خورشید تھا اس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا واللہ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا حق یہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے حوالے سے قبلہ مفتی حسان صاحب سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جو خاندان ہوتا ہے اس کا اثر ویسے کیا پڑتا ہے ایک شخصیت پر؟ خاندان کیسا ہے اور اچھا ہے یا برا ہے، اس کا تعلق ایک فرد سے ہوتا ہے کیا؟ خاندان کا اثر شخصیت کے اوپر ضرور پڑتا ہے، اور خاندانی صلاحیتیں اور خاندانی خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ شخصیت کے اندر آتی ہیں۔ خاندان کا جو اصل مقصود ہے، جو قوم بنتی ہے، جو قبیلہ بنتا ہے، اس کا اصل مقصود تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرما دیا کہ لِتَعَارَفُوا، صحیح، کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی جانچ رکھ سکو، یہ معلوم ہو سکے کہ کون کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے۔ اصل یہ ہے۔ ٹھیک۔ خاندان پر تفاخر سے منع کیا گیا، نسب پر فخر سے منع کیا گیا، لیکن جو نسبی خوبیاں ہوتی ہیں، خاندانی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ پاک نے یہ لوگوں کے اندر رکھی ہوتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ خاندان یقیناً نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو بنو ہاشم ہے گھرانہ، وہ سب سے افضل و اعلیٰ خاندان ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال علی جبریل، مجھ سے جبریل نے کہا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے جو مشرق و مغرب تھے ان کو کھنگال ڈالا۔ فلم ارى رجلا افضل من محمد، میں نے کوئی شخص بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا۔ ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور میں نے کوئی گھرانہ بنو ہاشم سے اعلیٰ و عرفہ نہیں دیکھا، ان سے افضل کوئی گھرانہ نہیں دیکھا۔ تو بنو ہاشم کی جو خوبیاں تھیں، ایک تو ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے ان کے اندر طرح طرح کی صلاحیتوں کو بھی رکھا ہوا تھا۔ تو وہ خاندانی صلاحیتیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آبا و اجداد تھے، آپ کے گھرانے کے افراد تھے، وہ اپنے زمانے کے دیگر افراد کے اوپر فوقیت رکھتے تھے۔ تو خاندان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ یقیناً مؤثر ہوتی ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو علمی گھرانہ ہوتا ہے تو اس کے گھر کے اکثر افراد آپ کو اہل علم ملیں گے۔ کسی کے گھرانے کے اوپر اگر شاعری کا ایک غلبہ ہے کہ وہاں بہت سارے شعراء ہوں، باپ بھی شاعر ہے، دادا بھی شاعر ہیں، چچا بھی شاعر ہے، تو فلاں بھی شاعر ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو وہاں کے افراد ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کے اندر بھی اس طرح کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ لکھنے والے افراد ہوں تو لکھنے کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ تو جس طرح کا ایک ماحول خاندانی اعتبار سے حاصل ہوتا ہے، ویسے ہی بچے کے اندر اس چیز کی صلاحیتیں یہ ایک قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا۔ تو اب جو خاندان کے افراد ہیں ان کے اندر جب یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، تو جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی قدرتی اعتبار سے یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس تناظر میں اگر امام کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر جو اثرات پڑے آپ کے خاندان کے، جی بالکل، وہ پورے اعتبار سے پڑے ہیں۔ اگر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پورے نسب تک جائیں، جو سعید اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، اور پھر اس کے بعد نیچے آتا چلا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پردادا تھے حافظ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے جو والد تھے مولانا اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پہلے کے جو افراد ہیں، جو یہ وہ لوگ رہے کہ جو شجاعت کے ماہر تھے، یعنی فوج کے اندر رہے، فوج کے سربراہ رہے، ان مغل جو بادشاہت تھی اس میں ان کے عہدے تھے، اور وہ فوجی عہدے ان کے اندر تھے۔ تو شجاعت، بہادری، یہ ان کے خاندان کا ایک وصف تھا۔ پھر جب نیچے کی طرف آتے ہیں تو جو محمد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک صوفیانہ اور ایک یوں کہہ لیں کہ کرامت والی ایک حیثیت ان کی تھی، ایک یعنی ولی صفت تھے، اور ان کی کرامتیں بھی کتابوں کے اندر مذکور ہیں کہ کیسی کرامتیں ان سے ظاہر ہوئیں۔ پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو آپ کے دادا جان، جو سب سے پہلے اس خاندان کے اندر جو علم ہے اسے لے کر آئے، یعنی
ان سے پہلے کے جو افراد تھے وہ عمومی طور پر جو شجاعت تھی، بہادری، اور جو یوں کہہ لیں کہ ایک تلوار والا وصف تھا اور ایک فوج کے اندر وہ تھے مغل بادشاہوں کی، تو اس سے یہ جو مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے یہ علم کی طرف آئے، قلم کو اس خاندان کے اندر یہ لے کر آئے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں، بہادری دیکھیں تو وہ اعلیٰ حضرت کے اندر بدرجہ اتم ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کسی طرح بھی کسی کی بھی اس حوالے سے کہ جب شریعت کا معاملہ آ جاتا تو آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پھر کون ہے، آپ رعایت شریعت مطہرہ کی کرتے تھے۔ وہ شجاعت و بہادری اور جرأت اللہ پاک نے آپ کو خاندانی عطا فرمائی تھی۔ عشق رسول دیکھیں تو آپ کے والد گرامی، ان کی نس کے اندر گویا کہ عشق رسول بھرا ہوا تھا، ان کی کتابیں، اور پھر اس کے بعد ان کی بالخصوص جو آپ نے علم نشرہ کی جو شرح لکھی الکلام الاوضح کے نام سے، جس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں 500 صفحات اس زمانے کے لکھے، صرف اس صورت کی تفسیر کے اندر۔ یعنی اگر اس کو اس زمانے کے اندر تحقیق کے ساتھ اور تفصیل آسان کر کے اس کو لکھیں اور اس کی تخریج کریں تو بلا شبہ کہیں اس کے 1200-1500 صفحات کہیں نہیں جاتے، بآسانی یہ بنتے چلے جائیں گے۔ اور اس میں پھر ابتدا کے اندر آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر جو 500 کے قریب القابات لکھے خطبے کے اندر، تو وہ کس شان کے تھے، اور وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو اس کے لیے کوئی تکلف کرنا پڑا ہو۔ یہ ایک زبردست بات، ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بندہ سوچتا ہے پھر اس کے بعد ان القابات کو لکھتا ہے، اشعار کو لکھتا ہے، تو یہ نہیں تھا، بلکہ ان کا جو لکھنا تھا وہ ان کے قلم کی جولانیاں تھیں، ان کا جو عشق رسول تھا وہ خود بخود ان سے یہ چیز لکھواتا تھا۔ میں نے محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کوئی کہتے ہوئے سنا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول نہیں ہوتا تھا جیسے شعراء ہوتے ہیں نا وہ بیٹھنے قلم لے کے لکھنا شروع کریں۔ امام اہل سنت نے آنکھ بند کی اور آپ کی زبان سے کلام نکلنا شروع ہوتا تھا، اور کاتب جو ہوتا تھا ایک نیا کلام لکھ رہا ہوتا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام اہل سنت کو لکھنے کے لیے کوئی تکلف کرنا پڑے، ان کے جو جذبات ہوتے تھے، جو ان کے دل کی کیفیات ہوتی تھیں، اسی کو وہ قلم کے اندر لے آیا کرتے تھے۔ قصیدہ معراج کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے مختصر عرصے کے اندر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کے سامنے یہ لکھ کر پیش کر دیا۔ تو یعنی تصور کر سکتا ہے کوئی شاعر ایک قصیدہ معراج جیسے الفاظ پہلے کہاں سے لے کر آئے گا، اور پھر اس کے بعد چلے کوئی بہت بڑا شاعر ہے بھی جس کو اللہ پاک نے ایسا ملکہ اور قدرت جو ہے وہ دی ہے الفاظ کے اوپر کہ وہ لکھ بھی سکتا ہے، تو یہ میدان عام میدان نہیں تھا، یہ شریعت کا میدان تھا، یہ نعت کا میدان تھا کہ یہاں بات بھی وہ لکھنی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، جس میں نہ تھوڑا اوپر جانا ہے کہ نعوذ باللہ کہیں الوہیت سے خدا ہونے سے نہ ملا دے، اور نیچے بھی نہیں آ سکتے۔ قرآن و حدیث کی تشریح بھی کرنی ہے، صحابہ اور تابعین کے نظریات اور عقائد کو بھی سامنے رکھنا ہے، سب چیزوں کو سامنے رکھ کر مختصر وقت کے اندر اتنا بڑا کلام لکھ دینا یہ نہیں ہوتا کہ کوشش کر کے لکھی جائے، یہ لکھوایا جاتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی تھے جن کا فیضان اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی صورت میں ہمیں ملا ہے۔ کسی شخصیت کے اندر، کسی ذات کے اندر دو چیزیں بنیادی اعتبار سے ہوتی ہیں، ایک علم، دوسرا عمل۔ علم کے اندر ساری علم کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ وہ کس کس چیز کے اندر ماہر ہے۔ عمل جو ہوتا ہے تقوی، پرہیزگاری، انصاف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق، خوف خدا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ کے والد گرامی جو تھے ان دونوں چیزوں کے علم و عمل کے پیکر تھے، تقوی کے پیکر تھے، اور آپ کا جو نمازوں کا ذوق تھا، حتیٰ کہ انتقال سے پہلے بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ ایسے اشاروں کے ذریعے وضو کر کے یہ گئے، آخری وقت میں بھی گویا کہ اپنے طور پر انہوں نے تیمم کیا یا وضو کیا اور اس کے بعد نماز ادا کی اشاروں سے، اور پھر ان کی روح جو ہے وہ قفس سے انصر سے پرواز کرتی ہے۔ تو ان کی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ان کا علم، تو وہ کمال تھا کہ جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ہمیں نظر آیا ہے۔ تو خاندان کا جو اثر ہوتا ہے وہ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خاندان تھا، بالخصوص آپ کے جو دادا جان تھے، آپ کے جو والد گرامی تھے، یہ وہ حضرات تھے کہ جو علم و عمل کے پیکر تھے، اور انہی کا فیضان جو ہے وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، دادا جان
کی اعلیٰ حضرت سے جو ایک بانڈنگ تھی، اس کے کچھ واقعات ملتے ہیں، کئی قصے کتابوں میں سیرت نگاروں نے جب بھی کتاب شروع کی تو نارملی اسٹارٹ میں ایسے کچھ نہ کچھ واقعات سے لطف آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا سے جو آپ کا تعلق تھا، دادا نے جو تربیت کی، ایون نام بھی ایک بڑا پیارا نام عطا کیا، اس بارے میں کچھ بتائیے گا ناظرین۔ ان کے حوالے سے، دادا جان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے زبان پر بڑی قدرت عطا کی ہوئی تھی۔ آپ زبردست یوں کہہ لیں کہ مقرر تھے، اچھا، اور بہترین عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے تقریباً 1246 کے اندر دارالافتاء جو بریلی شریف کا دارالافتاء تھا اس کی ابتدا فرمائی تھی دادا جان نے۔ دادا جان نے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر کہ 90 سال ہو چکے ہمارے اس دارالافتاء کو قائم ہوئے، جو ہمارے دادا جان نے شروع کیا تھا۔ دادا جان کے بعد والد صاحب کے بعد پھر ان کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اس کو 90 سال ہو چکے۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی ہے 1272 میں، جی 1246 میں یہ قائم ہوا، اب تک یہ الحمدللہ یہ قائم ہے۔ تو اب اتنا عرصہ یہ قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنا فیضان یہ چلتے ہوئے آنا۔ تو ایک تو وہ ولی صفت آدمی تھے، عالم دین تھے، ان کے کئی کرامتیں کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خوبصورت تربیت بھی انہوں نے کی ہے، اور امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بارے میں ان کی باتیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں۔ جیسے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب رسم بسم اللہ ادا ہوئی، پڑھانے کے لیے کوئی استاد آئے، اب ان استاد صاحب کا نام تو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، لیکن عمومی طور پہ جو رسم بسم اللہ ہوتی ہے اس میں جس شخصیت کو بلایا جاتا ہے وہ اس زمانے کی کوئی معتبر معزز بڑی شخصیت ہوتی ہے۔ یعنی کسی عالم دین کو بلاتے ہیں یا کسی معزز ہستی کو بلاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کے اندر بلایا جا رہا ہے تو کوئی بڑی ہستی ہوگی جن سے رسم بسم اللہ ادا کروائی جا رہی ہے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ کسی کا نام لکھا ہو، لیکن جب وہ آتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، الف با تا ثا سے لے کر پورے مفردات جو ہوتے ہیں یا تک سب پڑھا دیتے ہیں۔ اب جو قاعدہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاعدے کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے الگ الگ حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک حرف لکھا ہوا ہے الف، پھر با لکھا ہوا ہے، پھر تا، یہاں تک کہ جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مرکب الفاظ آتے ہیں، ملے ہوئے لفظ آتے ہیں، کمبائنڈ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کاف با، یعنی کاف کی ڈنڈی لگائی ہے اور اس کے ساتھ با لگایا ہوا ہے، اسی طرح لام لگایا ہوا ہے، لام سیدھا کر کے اس کے ساتھ با لگایا ہوا ہے، یا اس کچھ اور لگایا ہوا ہے، تاکہ بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ جب ملا کے لکھیں گے تو اس وقت لام کی شکل کیسی بنے گی، کیسی اس کی صورت بنے گی۔ تو اس کو یہ سمجھانے کے لیے اس طرح لکھا جاتا ہے، پڑھانے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اب جب امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو استاد صاحب نے پڑھایا لام الف، جب وہ پورے ہو گئے مفردات تو اس کے بعد اب مرکب پڑھانا شروع کیا لام الف، تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور پڑھا نہیں۔ استاد نے کہا پڑھیے، تو آپ نے پھر نہیں پڑھا، تو دادا جان نے کہا کہ بیٹا پڑھو۔ کہا یہ تو میں پڑھ تو چکا ہوں، اوپر لام بھی آ چکا ہے، الف بھی آ چکا ہے۔ یہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خداداد ذہانت تھی۔ اچھا، اب جب دادا نے دیکھا کہ یہ ویسے ہی دیکھ تو چکے تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی پیدائش سے پہلے ہی جب والد گرامی نے خواب دیکھا تو خواب دادا جان سے آ کے عرض کیا تھا، یعنی اپنے والد صاحب سے عرض کیا تھا، تو انہوں نے تعبیر بتائی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی جس کے علم سے جو ہے وہ دنیا معمور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جانتے تو تھے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ اب جب اتنی دقیق بات کہ عام طور پہ جو رسم بسم اللہ ہوتی ہے وہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے اندر ہوتی ہے، اتنی دقیق بات ایک بچہ پوچھ رہا ہے، یعنی ہمارے اگر 4 سال 4 ماہ 4 دن کا بچہ ہو تو وہ پڑھ لے بڑی بات ہوتی ہے، یہ بچہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ پہلے میں پڑھ کے آ چکا ہوں اب دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو دادا جان نے سمجھایا کہ بیٹا وہ جب اوپر پڑھ رہے تھے وہ الگ الگ حروف تھے، یہاں پہ دیکھیں ملا کے لکھا ہوا ہے، لام کو اس انداز میں لکھا ہوا ہے۔ تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر لام اور الف ہی کیوں لکھا ہوا ہے؟ کوئی اور آ جاتا، الف کے ساتھ کوئی اور حرف ملا دیتے، کاف ملا دیتے، جیم ملا دیتے، ہا ملا دیتے، خا ملا دیتے، یہ کیوں ملا ہے؟ اب یہ اور دقیق بات تھی۔ تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دادا نے فرمایا کہ لام اور الف کے درمیان بڑا تعلق ہے۔ اب وہ ہم جیسے کو سمجھنے کے لیے اس عمر میں بھی پہنچ کے بڑا اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا کہ یہ تعلق کیسے ہوگا۔ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیں کہ لام کو جب لکھیں گے نا آپ،
لام کو جب لکھتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ لام کے ساتھ الف، پھر میم آخر کے اندر آتا ہے، صحیح، بیچ میں کیا ہے؟ الف، الف، لام اور میم، یعنی جب آپ اس کو ہجے کے ساتھ لکھیں گے تو یوں آئے گا یہ لکھا ہوا، صحیح، اور جب آپ الف کو لکھیں گے تو الف آئے گا، لام آئے گا، پھر فا آئے گا. تو کہا کہ لام کے بیچ میں کیا آیا ہے؟ الف، الف آیا، اور الف کے بیچ میں کیا ہے؟ لام آیا. تو ان دونوں کا یوں آپس میں تعلق ہے. واہ واہ، اب یہ نقطہ ہے جی، اور اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع. کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے، کوئی چیز پیش آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر علماء اس پہ غور کرتے ہیں، وہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب بحر شریعت، یہ اعظمی کہلاتے ہیں کیونکہ یہ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر شریعت پر کے 4 حصوں پر تقریض لکھی ہے، اپنے کلمات لکھے ہیں. تو اس میں آپ نے لکھا کہ مولانا امجد علی اعظمی مذہباً، مشرباً، معتناً، اس طرح کے الفاظ آپ نے اس میں لکھے. تو اب اعظمی ان کو کہتے ہیں کس وجہ سے؟ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں. جیسے کوئی کسی جگہ کا رہنے والا ہے، جو لاہور کا رہنے والا ہے اس کو لاہوری کہا جائے گا، افغانستان کا رہنے والا ہے افغانی کہا جائے گا، پاکستان کا رہنے والا ہے پاکستانی کہا جاتا ہے. تو یوں ایک نسبتیں ہوتی ہیں، تو ان کو اعظم گڑھ میں رہنے کی وجہ سے اعظمی کہا گیا. اب یہ مذہباً، مشرباً، موطناً یہ کیا چیز ہے؟ مسکناً یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ نقطہ ہے کہ ان کو کہا اعظمی مذہباً. مذہب کا مطلب ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ وہ مسائل کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں. تو مذہب کے اعتبار سے یہ امام اعظم کو ماننے والے ہیں، یوں اعظمی ہیں، یوں یہ مذہباً اعظمی ہیں. واہ، مشرباً چونکہ یہ قادری تھے، اعلی حضرت کے سلسلے سے ہی بیعت تھے، اور یہ امام غوث پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. صحیح، تو مشرب یہی جو ہمارا طریقت کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو مشرب کہا جاتا ہے. صحیح، تو مشرب کے اعتبار سے یہ کیا ہیں؟ اعظمی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم سے ان کی نسبت موجود ہے. کیا بات ہے. اور موطناً اس کا مطلب ہے کہ یہ چونکہ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں اس کے لیے یہ اعظمی کی اعظمی ہوئے. واہ، ہاں. تو صدر الشریعہ کے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ ہو، یہ ہو بھی ممکن ہے، لیکن کیا ہے یہ پیش آ چکا ان کا اعظمی ہونا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے وہ نقطہ بیان کیا. تو یہی بات یہی تھی کہ یہ تو ہو چکا کہ لام الف لکھنے والے کو بھی ہو سکتا ہے کہ لکھا ہوگا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ بات نکل سکتی ہے اس کے اندر سے. لیکن یہ چیزیں بتانے والی ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو دادا جان تھے وہ بچپن سے ہی آپ کی ذہانت کو جانتے تھے، اور ایسی ہی دقیق چیزیں یہ اعلیٰ حضرت کے اندر پیدا فرماتے رہتے. ماشاءاللہ. اس طرح کی اور بھی واقعات ملتے ہیں کہ دادا جان نے جو ہے وہ دیکھا اور پھر آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنا ہونہار ہے تو بڑا ہو کر یہ کیا بنے گا. والد گرامی کی بھی تربیت بڑی زبردست رہی، ایک بڑے عمر تک، ایک بڑی ایج تک، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانی تک یوں کہہ لیجئے کہ کئی سال والد گرامی افتاء کے ساتھ ساتھ اور کئی چیزوں میں تربیت فرماتے رہے. کچھ والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب کے ساتھ جو تعلق تھا اس پر بھی کچھ مدنی پھول ہو جائے. دیکھیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور ایسے عالم دین تھے کہ آخر دور کے اندر ان کی جیسی ہستیاں کم ہی ملتی ہیں. آپ نے بیان بھی فرمایا شروع. جی، خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر کئی مقامات پر اپنے والد صاحب کی جہاں گفتگو کی ہے اور حق گفتگو کی. یعنی ایک تو والد کی محبت جدا گانا ہوتی ہے، لیکن جو آپ نے گفتگو بیان کی ہے وہ حق پر مشتمل باتوں کو بیان کیا ہے. کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلے کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر امام مصلی پہ کھڑا ہے، پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے، اس نے کوئی غلطی کی حرف کے اندر کہ کسی حرف کے بدلنے کی وجہ سے معنی بدل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. امام اہل سنت نے مسئلہ بیان کیا کہ حرف بدلا اور معنی تبدیل ہو گیا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. اس کو بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہندوستان کے اندر صرف 2 عالم دین ایسے دیکھے کہ جو امام کے پیچھے مصلی پہ کھڑے ہیں، امام نے تلاوت کی اور کہیں اگر ایک حرف دوسرے حرف سے بدلا، صاد سین ہو گیا، سین صاد ہو گیا، قاف کاف ہو گیا، یا جو ہے وہ کاف قاف ہو گیا، سا کو سین پڑھ دیا ہے، زا کو ذال پڑھ دیا ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے ہر اس مقام کو جان لینا کہ یہاں پر معنی تبدیل ہو گیا ہے. یہ جان نے مصلی پہ پیچھے کھڑے ہو کر، یہ میں نے ہندوستان کے اندر 2 عالم دین ہی ایسے دیکھے. یہ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے امام اہل سنت نے بیان کیا. حالانکہ ہندوستان اس وقت جو ہے
یہ بڑے بڑے علماء سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود امام اہل سنت اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا 2 ہستیاں ایسی دیکھی ہیں کہ مصلی پہ کھڑی ہیں اور کھڑے ہو کر پہچان لیتی ہیں کہ یہاں پر جو لفظ بدلا ہے اس کی وجہ سے معنی تبدیل ہوگی۔ آسان کام نہیں ہے، صحیح، بہت مشکل کام ہے یہ۔ تو وہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ فرمایا ایک تو والد گرامی مولانا نقی علی خان امام المتکلمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صحیح، اور دوسرے تاج الفحول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ یہ مصلی پہ پیچھے کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے پہچان لیں گے اس بات کو۔ یعنی علم بھی اتنا اچھا ہے اور قرآن پہ تدبر اور قرآن پر بھی ایسی گرفت ہے ان کی۔ یعنی گرفت سے مراد دیکھیے نا، گرفت یہ ہے کہ ہر عربی زبان پہ گرفت، عربی زبان پہ بھی گرفت، صحیح، کہ کتنی مضبوطی حاصل ہے کہ حرف بدل رہا ہے اور فوری طور پہ پیچھے پتہ چل رہا ہے کہ معنی تبدیل ہو۔ اگر آپ کسی دارالفتہ میں کوئی اس طرح کا نیا مسئلہ بھیج دیں کہ بھائی فلاں لفظ کو یوں تبدیل کر دیا تھا، تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ ٹھکاک سے فوری طور پہ جواب دے دیا جائے گا۔ صحیح، اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب اس کا معنی کیا بنا ہے۔ پھر بعض اوقات لغت سے پتہ چلتا ہے کہ معنی یہ بن گیا جس کی بنیاد پر نماز ہو گئی، اور معنی یہ بن گیا جس کی بنیاد پر نماز فاسد ہو گئی۔ وہ ہستیاں فوراً اس بات کو قادر تھیں کہ اس کا مسئلہ نکال لیتے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی، ایک کتاب تو میں نے یہ ابھی آپ کے سامنے عرض کی الکلام الاوضح کے حوالے سے، اس کے علاوہ آپ کی اسی کا کتاب ہے ترجمہ یہ جو ہے انوار جمال مصطفی، یہی ہے اردو ترجمہ، نہیں تو وہ ہے اردو ہی صحیح، ہے، اس کی الگ الگ نام ہے اس کا دوسرا نام یہ ہے جی، انوار جمال مصطفیٰ۔ اس کے علاوہ آپ کی اور بہت ساری کتابیں، اصول الرشاد کے نام سے ایک جامع ترین آپ کی کتاب ہے، یوں ہی آپ کی ایک جواہر البیان فی اسرار الارکان کے نام سے، کہ آپ نے اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اسرار کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں اس کے اندر، اس کو آپ نے بیان کیا ہے۔ وہ بہت خوبصورت کتاب ہے وہ، اور اس کے علاوہ اور کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں، تو علمی اعتبار سے انتہائی مضبوط ہے۔ پھر تربیت دیکھیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کس خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، کہ مشہور امام اہل سنت کا یہ واقعہ ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ویسے تو فتویٰ یہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد لکھا تھا، یعنی جب مروجہ علوم تھے، مروجہ یوں کہہ لیں کہ جو درس نظامی تھا اس کو پورا کیا، اس کے بعد اپنے فتویٰ لکھا، اور 14 سال کے ہونے والے تھے آپ۔ لیکن آپ کے والد گرامی نے اس سے قبل آپ نے ایک فتویٰ لکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے، چھوٹی عمر تھی، آپ کی عمر 8 سال کی تھی، تو ایک فتویٰ آیا ہوا تھا وراثت کے حوالے سے، امام علیہ سنت کے والد گرامی کے پاس سوال آیا ہوا تھا، وہ جواب اس کا لکھنا تھا، تو اپنے کمرے کے اندر وہ سوال رکھ دیا تھا۔ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس وقت چھوٹے تھے، وہ کمرے کے اندر آئے اور آپ نے اس کا پورا جواب اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ اس کا جواب ہے، ایک ایک بات کا اس پر پورا تحریر فرما دیا۔ والد صاحب کمرے میں آئے، بعد میں تو دیکھا کہ جواب لکھا ہوا ہے، دیکھ کے سمجھ گئے کہ کس نے لکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ امن میاں نے لکھا ہے، آپ محبت سے امن میاں کہا کرتے تھے، تو کہا کہ یہ امن میاں نے لکھا ہے۔ پھر آپ نے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی تربیت کی کہ ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، عادت کی بھی تربیت فرمائی اور ان کی بھی تربیت فرمائی کہ لکھنا نہیں چاہیے تھا۔ ابھی پڑھ رہے تھے؟ ہاں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ 8 سال عمر ہے ابھی، 8 سال کی عمر میں 8 سال عمر، کہ ان کو لکھنا نہیں چاہیے، کہ فتویٰ لکھنا کوئی عام کام نہیں ہوتا، جب تک تربیت نہ ہو اس وقت تک بندہ فتویٰ لکھ نہیں سکتا، لکھنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ کوئی ہے ایسا لکھ کے دکھائے گا، زبردست، کیا بات، وہ یعنی کس طرح جو ہے وہ سمجھایا بھی، تعریف بھی کی وہی انداز کہ دل بھی نہ ٹوٹے، اور ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی ہو جائے، حوصلہ افزائی بھی ہو گئی، اور ساتھ میں بتا بھی دیا کہ ابھی لکھنے کا موقع نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ نے تمام علوم پڑھ لیے تو انہوں نے منصب افتاء اعلیٰ حضرت کو دے دیا کہ یہ سنبھالیں، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 سال تک فتاویٰ ان کو چیک کرواتے رہے۔ یہ انتہائی ذہین تھے، انتہائی ذہین تھے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ بندہ آخرت کی تیاری کرے، لیکن آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اس کو سمجھدار ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں کہ معاش و معاد، یعنی آخرت کے حوالے سے بھی وہ تیاری کر رہا ہے اور دنیا کے معاملات میں بھی ہوشیار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاد اور معاش کے حوالے سے ان کے جیسا ذہین سمجھدار نہیں دیکھا والد گرامی کے دیکھے، یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی تمام کے تمام معاملات کو صحیح کر کے رکھا، پھر اس کے بعد آخرت کی تیاری اپنی جگہ پر کی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ اعلیٰ حضرت کا یا خاندان کا ذریعہ معاش کیا تھا، پیشہ کیا تھا؟ یہ فتویٰ دے کر کمائی کرتے تھے، اس کے پیسے لیتے تھے، یا اور کچھ تھا؟ جی 90 سال والی جو بات حضرت نے فرمائی ہے وہ اسی موقع پہ فرمائی ہے
کہ کسی سائل نے کہا تھا کہ جو پیسے ہوں بتا دیے جائیں، تو اس پر اعلیٰ حضرت جلال میں تشریف لے آئے تھے، اور اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ آج 90 سال ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں سے فتوے کے اوپر پیسے نہیں لیے جاتے۔ واہ واہ، اور آج بھی بریلی شریف کا یہی معمول ہے کہ ویسے بھی اعلیٰ حضرت کے فیضان سے بڑی تعداد ہے جو اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہاں پہ فتوے کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ صحیح۔ تو پیشہ تھا جو ذریعہ معاش جو تھا، معاشرات کی بات کی، تو وہ چونکہ آپ کے جو آبا و اجداد تھے وہ مغلیہ جو دور تھا اس میں بڑے بڑے عہدوں پر رہ چکے تھے، اور زمانے کے اندر جو ہوتا تھا وہ زمینیں جاگیر جو ہوتی تھی وہ دی جاتی تھی، تو بریلی شریف اور قرب و جوار کے اندر زمینداری بڑی تھی صحیح، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خاندان کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی بات ہو رہی ہے تو والدہ کی بات کیسے نہ ہو؟ ماں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تو جلد دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرما گئے، لیکن والدہ صاحبہ ماشاءاللہ کافی طویل عمر آپ نے پائی، اور بڑے عرصے تک اعلیٰ حضرت کے سر پہ یہ سایہ رہا، اور اعلیٰ حضرت ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ والدہ اور اعلیٰ حضرت کی بانڈنگ پر بھی کچھ چند جملے ہو جائیں۔ جیسے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سارے واقعات بھی ہیں، اور جو مشہور واقعہ ہوا حج پہ جانے کے حوالے سے کہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسرے حج کے لیے اپنے بیٹے کو اور اپنے بھائی کو ان کو روانہ کیا اپنے حج کے لیے چھوڑ کے گھر آئے، تو بے چین تھے بہت زیادہ، حج کی تمنا اچانک دل کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی، لیکن اب یہ مسئلہ تھا کہ حج تھا نفلی، اور ہوا یہ تھا کہ جب پہلا حج تھا تو پہلا حج والد گرامی کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ ہوا تھا، اور واپسی کے اندر جو ہے وہ طوفان آ گیا تھا، تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کمال ظاہر ہوا تھا کہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر پوچھا گیا تھا کیوں آپ نے قسم کھائی؟ تو کہا کہ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی کشتی میں سوار ہوتے ہوئے کہ جس کے بعد یہ ہے کہ کشتی ڈوبے گی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث پاک کے اندر آئی ہے، تو حدیث کے اوپر ایسا اعتماد تھا کہ قسم اٹھا لی اعلیٰ حضرت نے۔ تو والدہ جو تھیں ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے کہ اللہ نے حج ادا کروا دیا فرض، اب دوبارہ نہیں جانا، صحیح، یعنی سمندر کا سفر یہ دوبارہ اب نہیں کرنا۔ اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ سمندر کے ذریعے سفر کے ذریعے ہی حج پر جایا جاتا تھا، یہ محبت کی وجہ سے ہی تو ان کی زبان سے نکل گیا۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پریشان تھے جب یہ دوسرا موقع آیا، کئی سالوں کے بعد یہ موقع آیا تھا۔ اللہ، تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نفلی حج کے لیے والدہ کی اجازت ضروری تھی، صحیح، ان کو راضی کیے بغیر جا نہیں سکتے تھے۔ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عاجزی کے ساتھ آئے، پاؤں دبانے لگے، تو والدہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت ہے، کوئی کام ہے؟ تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ حج پہ جانا چاہتا ہوں، بڑا دل کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت تھے، ہمیں سمجھا دیا اچھی طریقے سے، ہم تو ہوتے ہیں نا بہت شکریہ والدہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بڑی نوازش میں کیا کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، واپس آؤں گا تو آپ کے لیے یہ لے کر آؤں گا، وہاں دعائیں کروں گا۔ آپ نے شکریہ ادا کیا اللہ حافظ، اور آپ اللہ حافظ کر کے فوراً باہر آ گئے، کہ سمجھ گئے تھے، فوری طور پہ سمجھ چکے تھے کہ اگر تھوڑی دیر رکا اور والدہ کو فوراً خیال آ گیا کہ میں نے کہاں اجازت دے دی، طوفان یاد آ گیا تو پھر انہوں نے روک لینا ہے۔ تو عارض فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لمبی کیے بغیر وہاں سے فوری نکلا اور فوری طور پر میں روانہ ہو گیا۔ اس میں بھی ذہانت ہے، جی جی، سمجھداری ہے نا، سمجھداری کہ لمبی نہیں کرنی چاہیے ایسے موقع پر، موقع مل گیا تو پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سفر پر چلے گئے۔ تو یوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کی اور اعلیٰ حضرت کی والدہ سے بڑی محبت ہے۔ ماشاءاللہ، ہمیشہ خرچے کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ والدہ سے لیتے تھے، جی بالکل، حالانکہ سربراہ خود تھے یوں مرد کے اعتبار سے، لیکن والدہ محترمہ کو ہی پیش کرنا پوری رقم، اپنی کتابوں تک کے لیے ان سے لینا، یہ بھی ایک بڑی محبت اور بڑی عزت کی بات ہے کہ احترام کی بات ہے۔ والدین کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ اسی طرح احترام والا، عزت والا ہونا چاہیے۔ منعم مدنی بھائی، جس طرح والدین کا کردار ہوتا ہے، دادا ہیں، پردادا ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیلی بتایا، بھائیوں کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، جو 7 سبلنگز ہوتے ہیں، بھائی بہنیں، اس کے بارے میں بتائیے، بھائی بہنیں ان کی کیا تعداد تھی امام احمد رضا کی، اور ان کا کیا شغف تھا، شوق تھا، اور ان کی علمی صلاحیتیں کچھ تھیں، اس پر مفتی صاحب سے بھی لیں گے انشاءاللہ۔ خراسان کی سرزمین کو نا یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے کوہستانوں اور دروں سے ایمان کے قافلے اور اسلام کے لشکر سرزمین ہند پر اترے ہیں۔ ان قافلوں کے پاس جو ہے وہ دین حق کی روشنی، علم و معرفت کی دولت
اور جو ہے عظمت اسلام کا علم تھا۔ ان کے جو ہم رکاب تھے نا وہ بادشاہ بھی تھے، فاتحین بھی تھے، متبحر علماء بھی تھے اور خدا مست اولیاء بھی تھے۔ اور جب یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے آ کر وہاں پر بڑا کام کیا۔ اب اسی اگر خراسان کو لے لیا جائے تو وہاں سے یہ قبیلہ بھی آیا۔ اب اس قبیلے میں دیکھیں کہ سب سے اوپر سعید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سعادت یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، محمد اعظم خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے حافظ کاظم خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے محمد رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بیٹے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بیٹے جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کو بڑے بیٹے تھے، اور پھر ان سے جو چھوٹے تھے وہ استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح ان کے جو چھوٹے بھائی تھے محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ تین بھائی تھے نا، یعنی یہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ تین بیٹے، جن میں سب سے بڑے جو ہے وہ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ تھے۔ اور بھائیوں کا ان کے ساتھ جو پیار تھا نا وہ بندہ پڑھتا ہے تو کمال کی محبت تھی ان کی بھائیوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے نا اپنے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دنیا کے تمام جھمیلوں سے اور دنیا کے دیگر تمام معاملات سے، حتیٰ کہ گھر کے جو فکری معاملات، انتظامی امور وغیرہ ہوتے ہیں، مدرسے کے، مکتبے کے، کتابوں کے، طباعت کے، نشر و اشاعت کے، ان سارے معاملات سے جو انتظام سے تعلق رکھتے ہیں یا گھر کے معاشی معاملات ہیں، ان تمام سے سیدی اعلیٰ حضرت کو دور رکھا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی دو بیٹیوں کی شادی تھی، دو بیٹیوں کی، دو صاحبزادیوں کی شادی، نکاح پہلے ہو چکا تھا، رخصتی ہونی تھی ابھی نا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ابھی یعنی اس بارے میں علم نہیں تھا کہ کیا سامان تیار ہوا ہے جہیز کا، کیا سامان تیار نہیں ہوا، یہ معاملہ۔ اب وہ جو ان کے سمدھی تھے انہوں نے تاریخ مانگ لی، تو ان کے جو بھائی تھے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آئے اور ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے کہ قبلہ آپ تاریخ عطا فرما دیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم کیوں نہ دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کر دیں۔ یہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا تو سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آج کے دور میں ایک بیٹی کی شادی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سارا سامان تیار کرنا وغیرہ وغیرہ، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، اور باراتیوں کو کیا کھلانا ہے کیا نہیں کھلانا، اور تم کہہ رہے ہو کہ دونوں بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی سامان بھی تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو جو آپ کے بھائی تھے بڑے ادب سے کہنے لگے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، گھر والوں سے پوچھ لیں۔ جب سیدی اعلیٰ حضرت نے گھر والوں سے پوچھا نا تو انہوں نے جو جواب دیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ فور مسرت کی وجہ سے آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ اور ہوا یوں تھا جب آپ نے پوچھا نا کہ سامان تیار ہے، انہوں نے کہا کہ سامان تو یعنی آگے کی بات رہی، حتیٰ کہ جو مسالہ جات ہے نا وہ بھی ہم نے پیس کے رکھ دیے ہیں، یعنی ہر چیز تیار ہے، صرف حاجت ہے تو آپ کی پرمیشن کی حاجت ہے، آپ تاریخ عطا فرما دیں بس۔ ہاں، اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو تھے۔ آپ نے اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ جو میں دین کا کام کر رہا ہوں نا تم بھی اس کے اندر حصے دار ہو، اللہ تمہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ تم نے مجھے بالکل فارغ البال کر دیا ہے، میں باپ ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ان کے جہیز کے معاملات وغیرہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، اور تم نے سب کچھ کر دیا ہے۔ اور اس وقت آپ نے ان کو دعا بھی دی تھی، اور جب آپ نے دعا دی تھی تو آپ کے بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو یہ بھائیوں کا آپس میں پیار تھا، تمام معاملات سے ہمیشہ دور رکھا۔ حتیٰ کہ کسی بندے نے آ کے نہیں شکایت لگائی تھی کہ آپ کے جو بھائی ہیں نا انہوں نے اپنی گھر والی کے لیے زیور بنوایا ہے، آپ نے ان سے پوچھا نہیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ میں شکایت لگاؤں گا تو دل میں کوئی بات آ جائے گی، تو اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے کیا ہے؟ تو اب اعلیٰ حضرت نے جواب دیا نا، کہا کہ اگر انہوں نے اپنے پیسوں سے کیا ہے اللہ اس کو اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ اور مال عطا فرمائے، اگر میرے پیسوں سے کیا ہے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہے کہ میرے مال کو اپنا مال سمجھا ہے۔ یعنی یہاں سے لوگوں کو جو آج کل کے دور میں بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہوتا ہے، بھائی بھائی کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا، لیکن چغل خور کی بھی یہاں ٹانگ توڑ دی نا، بالکل اس کو ختم ہی کر دیا، ایسا جواب دیا وہ دیکھتا رہ گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا گھر والوں کے ساتھ یہ انداز تھا اور گھر والوں کا ان کے ساتھ یہ تعلق تھا۔ تو اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں کہ گھر والوں نے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، ایسا تعلق رکھا، ایسی ان کی مدد کی کہ ان کو تمام معاملات سے بالکل فارغ کر دیا، اور آپ نے اپنی پوری زندگی کو دین کے نام پہ وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، بھائی میں مولانا حسن رضا خان صاحب کے حوالے سے اسپیشلی چاہوں گا آپ ان کا اور تعارف بھی بتائیں، ان کی نعتیں، ان کا علمی مقام بھی بہت زیادہ ہے، میرا خیال ہے ان کے اردو کلاموں سے زیادہ فارسی کلام ہے، اور ایسے ایسے کلام ہیں کہ غالب پہ بھی بھاری پڑے، ایسے کلام ہیں جو پڑھے تو پھر دیکھتا رہ جائے۔ بہرحال جو زوجہ ہوتی ہے، وائف، اس کا بھی اپنا ایک کردار ہوتا ہے، بچوں کو پالنا، شوہر کی خدمت، اس کے کھانے پینے کا خیال۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ دارالفتہ ساتھ ہی گھر کے ساتھ ہی تھا تو ایک بڑا ہی خاص تعلق ہوتا ہے، گھر میں ہی آفس ہو تو زوجہ کا کردار، اگر اس پر بھی کچھ بات ہو جائے کیا تھا، اور پھر اعلیٰ حضرت کی ان کی دلجوئی والا معاملہ کہ کس طریقے سے، خاص طور پر وہ جب مکے میں جو آفریں کی تھی علماء نے اور اعلیٰ حضرت نے کہا میں اس سرزمین پہ اس کی وہ یہاں پر اس کا دل توڑوں گا، تو یہ جو انداز تھا اس پر کچھ بات ہو جائے، شوہروں کو بھی سیکھنے کو ملے۔ جی،
اس میں سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے اصل میں کہ یہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ پاک نیک بیوی عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے بندے کے لیے بڑی سعادتیں ہوتی ہیں. آدمی کی سعادتوں میں سے ایک بات یہ لکھی بے شک. حتیٰ کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یہاں دنیا میں جو حسنہ کی تفسیر کی گئی ہے وہ نیک خاتون کے ساتھ، نیک بیوی کے ساتھ کی گئی ہے. اللہ اکبر، واہ. تو اس کا فائدہ بہت سارے مقامات پر جہاں اور طرح سے ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کر دین کا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور پھر اس کے بعد جو عبادت کا ذوق و شوق ہونا، پھر دینی معاملات کے اندر خلل نہ ڈالنا. کہ بہت ساری خواتین محبت کرنے والی ہوتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن چونکہ علم سے تعلق نہیں ہوتا، شغف نہیں ہوتا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دین کے کام کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے. شوہر کے حقوق اپنے اوپر ہیں کہ شوہر نے وہ تمام حقوق ادا کرنے کہ ان کی حق تلفی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم عمومی طور پر جن علماء کو، بڑے بڑے کام کرنے والے علماء، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی ان سے پہلے یا بعد کے، ان کے حالات میں جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کی اہلیہ کی یہ بڑی تعریف لکھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے، یعنی علمی حوالے سے، جامعہ بنانے کے حوالے سے، مدرسہ بنانے کے حوالے سے، طلباء کی خدمت کے حوالے سے ان کے تعریفی کلمات لکھے ہوتے ہیں کہ طلباء سے اتنی محبت کرتی تھی جیسے ماں محبت کرتی ہے، ان کا ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے ماں خیال رکھتی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے حالات زندگی کے اندر لکھی ہوتی ہیں. تو یوں اب دیکھیں نا کہ یہ مسالے تک پیس کے رکھ دیے ہیں. تو وہ حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی محبتیں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اہلیہ کا بھی تو کردار تھا کہ وہ ساری چیزیں انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوئی. یعنی یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اتنے سارے کام ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی اعلیٰ حضرت کو انعام تھا کہ بھائی بھی حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عطا کیے، اور اہلیہ بھی ایسی عطا کی کہ وہ آپ کو دین کے کام کے اندر معاون ثابت ہوئی. تو ان کی طرف سے یہ اعلیٰ حضرت کو تعاون تھا. پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کبھی تکلیف نہیں دی. ویسے اعلیٰ غیر کو تکلیف نہیں دیتے تھے تو ان کو کیا تکلیف دیں گے. مکہ مکرمہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر گئے تو کئی علماء آپ کے جو شاگرد بنے، اور بڑی الفتیں اور محبتیں امام اہل سنت سے ان لوگوں کو ہوئیں، کیونکہ العلم رحم بین اہلہ، جو علماء ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، علم جو ہے ان کے درمیان تعلق کا ذریعہ بنتا ہے، صلہ رحمی کا ذریعہ بنتا ہے. تو اب وہ کمال کے علماء تھے اس زمانے کے، وہ علماء تھے کہ جن کا دنیا بھر میں ایک شہرہ اور نام تھا. انہوں نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب علمیت دیکھی تو محبت دل کے اندر پیدا ہوئی، تو وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے. تو اب انہوں نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کو طرح طرح سے روکنے کی کوشش کی کہ آپ یہاں پر رہیں ہمارے پاس ہی، اور تاکہ ہم علمی فیضانہ آپ سے حاصل کرتے رہیں، اور آتے رہتے تھے امام اہل سنت کے پاس. تو طبیعت خراب ہوئی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو کہا کہ ہم آپ کو طائف لے جاتے ہیں، کیونکہ طائف بڑا سرسبز و شاداب ہے، بڑا خوشگوار وہاں کا ماحول ہوتا ہے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمت ہو تو میں یا مکے سے فوراً مدینہ نہ چلا جاؤں. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کے یہاں پہ شادی کروا دیتے ہیں. تو اعلیٰ امام اہل سنت نے فرمایا کہ اللہ کی اس باندی کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، یعنی اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر آیا ہوں. اب اس سرزمین پر میں اس کو تکلیف دوں اس حوالے سے، یعنی اگر میں نے شادی کی اس کے دل میں تکلیف ہوگی کہ مجھ پر سوکن لے کر آئیں، چاہے کتنا بھی تعاون ہو، لیکن سوکن بہرحال بھاری پڑتی ہے، تو اب اس کو تکلیف پہنچے گی. تو اب میں اس سرزمین پر اس کو تکلیف دوں. تو وہ امام اہل سنت تھے، سامنے علماء تھے بڑے بڑے، انہوں وہ ہنس پڑے، بولے ہم یہ چاہتے تھے کہ بس آپ کسی طرح یہاں ہمارے پاس رہ جائیں، جب شادی کروا دیں گے تو پھر آپ یہاں پر بھی آتے رہیں گے. تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ آفر کی تھی. لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جو مقصد اصلی تھا وہ دین کی خدمت تھا، اور اسی لیے اللہ پاک نے اس کے اسباب ان کے لیے مہیا کیے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو خاندان کے اعتبار سے فائدہ حاصل ہوا، تو اہلیہ کے اعتبار سے بھی، بچوں کے اعتبار سے بھی، آپ کے بھائیوں کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ پاک نے یہ فائدہ آپ کو یوں دیا کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کے لیے رکاوٹ بنتا، بلکہ ساتھ دینے والا. اولاد جو ہے یہ بندے کا یوں کہ یہ رأس المال ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کی اولاد، بیٹیاں بیٹے، ان کی بھی کچھ شان بیان ہو جائے. کیا علمی مقام تھا؟ بیٹیوں کے حوالے سے بھی کیا تعداد تھی؟ بیٹیوں کی تعداد تو 5 تھی امام اہل سنت کی، اور بیٹے معروف 2 ہیں. یعنی مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑے بیٹے ہیں، حجت الاسلام کہلاتے ہیں، اور دوسرے مصطفیٰ رضا خان
جو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہلاتے ہیں. یہ دو مشہور بیٹے ہیں، لیکن امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تیسرے بیٹے بھی تھے. امام علیہ سنت نے تیسیر ایک کتاب ہے شرح حدیث کی، امام عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس پر حاشیہ لکھا ہے، تعلیقات لکھی ہیں. تو اس میں ایک حدیث مبارکہ کے تحت جہاں پر محمد نام رکھنے کی فضیلت آئی ہے، امام علیہ سنت نے بتایا کہ اپنے بچوں کے نام آپ نے محمد رکھے ہیں. تو دو بیٹوں کے نام بتائے کہ بڑے بیٹے کا نام میں نے محمد حامد رکھا ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام آپ نے بتایا کہ اس کا نام محمد مصطفیٰ یہ ہم نے رکھا ہے. تیسرے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ ہمارا ایک تیسرا بیٹا چھوٹا تھا جس کا نام محمود تھا، اور اس کی عمر اعلیٰ حضرت نے 5 مہینے کچھ دن بیان کی کہ اتنے عرصے یہ زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. اور حضرت نے فرمایا کہ یہ حسن و جمال کے اس مقام پر تھے کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہتا تھا کہ ہم نے اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ بندے کو قبر کے اندر داخل کر دیتی ہے، اس کو نظر لگ گئی. ہاں نظر لگ گئی. یعنی ایک اندیشہ آپ نے بیان کیا کہ اس بنیاد پر ایسا ہوا ہو. تو وہ آپ کے تیسرے بیٹے تھے جن کا نام محمود تھا. صحیح. تو وہ سب کے ناموں کے ساتھ محمد تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لگایا ہوا تھا. تو یوں یہ 3 بیٹے تھے. ایک بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، باقی حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے کچھ عرصے کے بعد ان کا وصال ہو گیا. البتہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اللہ جل شانہ نے بڑی عمر عطا کی، اور تقریباً سن 1981 کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یعنی اتنی بڑی عمر اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے وصال کے بعد بھی آپ کو تقریباً کوئی 60 سال کی عمر یہ عطا فرمائی کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے امام علیہ سنت کا فیضان یہ کئی وصال کے بعد 60 سال وصال کے بعد 60 سال آپ کو عطا کیے. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ذریعے ویسے تو جو حجت الاسلام تھے ان کا اپنا مقام تھا، وہ جہاں علم کے ماہر تھے، یعنی ان کا تفسیر بیداوی کا درس بڑا مشہور تھا، اور وہ مفتی بھی تھے بہت بڑے. اور آپ نے جو کتاب لکھی قادیانیت کے حوالے سے الصارم الربانی، بڑی زبردست وہ کتاب تھی. اور سب سے بڑھ کر آپ کو عربی زبان کے اندر بڑی مہارت حاصل تھی. یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر ہم قریب کے علماء میں دیکھیں تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کے بعد آپ کے خاندان میں جس ہستی کو سب سے بڑھ کر عربی زبان پر مہارت تھی وہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. یعنی جب یہ عرب کے علماء سے اس دور کی جدید عربی میں گفتگو کرتے تھے تو اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ان کے جیسا عربی زبان میں کلام کرنے والا کو اجمی دیکھا نہیں ہے. اب بھی ان کے خطبات جب پڑھتے ہیں تو وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اس قدر فصاحت و بلاغت کے ساتھ انہوں نے وہ خطبات لکھے ہوئے ہیں، کلام لکھے ہوئے ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں. تو یہ بڑے علمی اعتبار سے بھی مضبوط تھے اور حسین و جمیل انتہا درجے کے تھے. یعنی ان کا چہرہ دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ حق کی نشانی ہے. یعنی ایسے معاملات پیش آئے کہ کہا کہ یہ اگر یہ کسی سے مناظرہ کرنے آئے تو سامنے والا مناظرے میں نہیں آئے تو کہا کہ ان کا چہرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے ہیں. یعنی لوگ مسلمان ہو جاتے اور ان کا جب یہ پانی پیتے تو یہاں سے اترتا ہوا سا محسوس ہوتا تھا. اس قدر خوبصورت ان کا تھا. امامہ بڑا خوبصورت باندھتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ فقط اتنی دیر میں امامہ باندھ لیتے تھے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہوئے امامہ باندھنا شروع کرتے، اور تکبیر مکمل ہونے پر، اقامت مکمل ہونے پر وہ امامہ باندھ چکے ہوتے تھے. ماشاءاللہ. تو بڑی خوبیاں تھیں ان کے اندر بھی. انہوں نے ہی امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھایا تھا، اور امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد کے اندر جنازے کی بہت ساری دعائیں لکھی ہیں کہ یہ اس کی دعائیں ہیں، کوئی بھی پڑھنے سے جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی. لیکن فرمایا کہ میرا جب جنازہ ہو یہ ساری پڑھی جائیں تو بہتر ہے. تو میرا جب جنازہ ہو تو حامد رضا اگر یہ سب پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھائیں، ورنہ پھر امجد علی اعظمی علیہ رحمہ پڑھائیں. تو حامد رضا خان صاحب نے پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ساری کی ساری یہ چیزیں یاد بھی تھیں. سبحان اللہ. واہ. اور پھر وہ مولانا سردار احمد صاحب کا بھی قصہ ہے کہ یہ بھی صرف ایک تقریر دیکھ سن کر اور ایک بار دیکھ کر ان کے گھر ودا ہو گئے. ان کے چہرے کی برکت کیسی ہے کہ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی پاکستان کے اندر آپ کو جو اجلہ علماء، بڑے بڑے علماء، محدثین، حدیث کے ماہر یا بڑے عرصے تک حدیثیں پڑھانے والے جو ملیں گے ان کا سلسلہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کے پر جا رہا ہوگا. یعنی بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھتے چلے جائیں تو وہ آپ کو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ملیں گے. یہ حجت الاسلام کے چہرے کی برکتیں تھیں کہ ان کے چہرے کی وجہ سے یہ اس طرف آئے، حدیث کا علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، اور پورے پاکستان کے اندر بلکہ ہندوستان کے اندر آپ نے علم کو عام کیا. سبحان اللہ. اور یہی اسی طرح کی خوبیاں
دیکھنے کو ملتی ہیں مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی عربی بھی، اور ایک بار آپ نے کسی مجمع میں فارسیوں سے کلام کیا تو فارسی جو تھے وہ حیران تھے کہ اتنی اچھی فارسی یہ بول لیتے ہیں. اتنی زبان دانی، لٹریچر پر بھی بڑا ان کا عبور. ہمارے علماء جتنے تھے نا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اور ان کے قریب کے، یہ کوئی عام شخصیتیں نہیں تھیں. ان کے کمالات یہ عروج پر تھے. صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے نا تو جو ان کو اللہ پاک نے فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی وہ ایسی تھی کہ جو بڑے بڑے کلام کرنے والے کہلاتے تھے نا وہ ان کے سامنے ایک طرح سے گونگے رہ جاتے تھے. کسی نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ بھائی مناظرہ کرنا ہے. اچھا، اس شخص کو بڑا اپنی عربی دانی پر گھمنڈ تھا کہ میں عرب سے پڑھ کے آیا ہوں اور اتنا عرصہ عرب میں رہا ہوں تو عربی بڑی اچھی ہے، تو عربی میں جو نا مناظرہ ہوگا. تو صدر الافاضل تھے اور ایک اور ہمارے بزرگ تھے. کہا ٹھیک ہے عربی میں ہوگا لیکن 2 شرطیں مزید ہیں. عربی میں شاعری کے اندر ہوگا، اشعار کے اندر ہوگا. اچھا. اور اشعار بھی وہ ہوں گے کہ جس میں وہ حرف استعمال کیے جائیں گے جس میں نقطہ نہیں ہوگا. اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب وہ مہارت تھی ان کو، لکھنا چاہتے بولنا چاہتے بولتے. وہ کمال اللہ پاک نے ان لوگوں کو عطا کیا ہوا تھا. پھر وہ آیا ہی نہیں ہوگا. پھر نہیں، مناظرہ ختم آئی نہیں، منع کر دیا اس نے، میں کر ہی نہیں سکتا اس طرح مناظرہ. جی، مناظرہ ویسے کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی مسئلے کے اوپر، بعض اوقات عقیدے کے مسئلے کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. ویسے تو مناظرہ تو ہمارے یہاں تو ملاکھڑا یا آپ اس کو مجادلہ، جھگڑا کھیل لیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. علماء کی آپس کی. یعنی مناظرہ جو اصل تھا وہ طلب للصواب، یعنی وہ کسی چیز کی درستی کو حاصل کرنے کے لیے گفتگو ہوتی تھی. صحیح. اب بعض اوقات سامنے ایسا ہوتا تھا کہ جو بد مذہب ہے، اس طرح کا فرد ہے، تو پھر اس سے مناظرہ اس لیے ہوتا تھا کہ لوگوں کے سامنے حق واضح کر دے. وہ بھی حق کی طرف آ جائے تو ٹھیک، لیکن کم از کم لوگوں کے سامنے بات یہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے، اس کو صحیح جواب دے دیا. جی بالکل ٹھیک ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات کچھ ہو جائے اختتام پر. وقت اختتام کی طرف ہے. مفتی اعظم ہند نام سے ہی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پورے اس وقت تو یہ کہہ لیجئے یہ ایک ہی ریجن تھا پورا، تو اتنے بڑے ریجن پر اعلیٰ حضرت نے قاضی بھی مقرر کیا تھا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں. ان کو جو ہاں صحیح ہے، ان کو قاضی مقرر کیا تھا برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ. اچھا، اب یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی تو مشہور تھے اس حوالے سے، لیکن مولانا سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے تھے کہ آپ مفتی اعظم ہند نہیں ہیں، آپ مفتی اعظم دنیا، پوری دنیا کے آپ مفتی اعظم ورلڈ ہیں آپ. اور حقیقت بھی ایسی تھی کہ اللہ پاک نے یہی آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا. آج بھی ان کے فتاوی پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ اس پر شاہد ہیں. سبحان اللہ. تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے جو پیر زادے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس بات کی بشارت دی تھی کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے انہی سے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو مرید کروایا تھا. اچھا. اسی وقت انہوں نے ان کو خلافت بھی دے دی تھی. اچھا. بچپنے میں ہی، اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا. اللہ اکبر. سبحان. اور خود اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے اشارہ کر کے کہ میرا یہ بیٹا اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. تو بہت محبت کرتے تھے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے. اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے نظر دی تھی تو دیکھ بھی رہے تھے کہ جو سارا آگے چل کے معاملات کو سنبھالنا، وہ سنبھالنا بھی انہوں نے یہ. مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی پہلے ہی ان سے کافی پہلے وصال ہو گیا، اور بعد کے سارے معاملات مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنبھالے تھے. ماشاء اللہ. لیکن آپ کے بچپن میں بھی آپ نے جو گھر کا ماحول دیکھا، مفتی اعظم ہند نے بھی، تو والد گرامی کا عشق رسول، والد گرامی کی علمی جلالت، اور پھر اسپیشلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی، جو آپ کے ساتھ ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا وہ آپ سنایا کرتے ہیں، وہ پھر اگر حصول برکت کے لیے ہو جائے کہ آپ نے دکھا دیا کر کے کہ پیارے آقا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے لیے. یہ اس پورے گھرانے کی خوبی ہے. جی. یعنی آپ ان کے گھرانے کی پورے گھرانے کو دیکھیں نا، حتیٰ کہ آپ نیچے آتے ہوئے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کو بھی پڑھیں، واقعی تو ایک جداگانہ اس کے اندر آپ کو چیز نظر آئے گی، ایک ندرت ہے ان کے اندر. بالکل ایسی خوبی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ باتیں یہ بیان کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. حتیٰ کہ امام علیہ سنت کی جو کتاب ہے الدولۃ المکیہ، اس پر اعلیٰ نے بہت ساری کتابیں اور بھی لکھی. اس کے پر پھر آپ نے کتاب لکھی انباء الحی کے نام سے. اس میں امام علیہ سنت نے جو علم کے دریا بھائے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو محبتیں بیان کی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کیے ہیں، اس کو پڑھ کے شام کے ایک عالم دین کے الفاظ تھے کہ جو اپنے عشق رسول میں اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے. پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے وہ،
لیکن جو پڑھے سمجھے تو اس کے عشق کے اندر اضافہ ہوگا. یہ بھی فتاوی رضویہ کا حصہ ہے؟ الگ سے کتاب ہے، یہ 2 موٹی موٹی جلدوں کے اندر کتاب، انباء الحی. انباء الحی کے نام سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر کتاب. سبحان اللہ. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واقعہ ان کا میں پہلے بھی 4-5 مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بیان کریں تو لطف ہی اس کے اندر آتا ہے کہ آپ چھوٹے تھے اور چھت پر آپ کھڑے ہوئے تھے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دارالافتاء میں بیٹھے تھے، اور آپ کا چونکہ مشہور فتویٰ اور مشہور اس پر کتابیں ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو تمام ورا کے اندر، تمام کائنات کے اندر جو ہے وہ سلطنت عطا کی ہے. سلطنت مصطفیٰ یہ کائنات کے کونے کونے کے اندر موجود ہے، ذرے ذرے کے اندر اللہ پاک نے آپ کو سلطنت عطا کی ہے. اس پر آپ کی کتابیں ہیں، سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الورا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے. تو یہ آپ نے کتاب لکھی اور آپ نے دلائل بھی دیے ہیں، بہت ساری باتیں بھی آپ بیان کرتے تھے کہ زمین آسمان ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلطنت حکومت یہ حاصل ہے. تو بریلی شریف کے اندر ایک مجذوب تھے اور پہنچے ہوئے مجذوب تھے، تو وہ ایک مرتبہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دارالافتاء کے اندر آئے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے زور زور سے، اور آ کے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بڑے مولانا صاحب، امام علیہ سنت کو اس وقت بڑے مولانا صاحب کہتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مقام پر سلطنت ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہم زمین میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کو دیکھ رہے ہیں، زمین میں سلطنت نظر آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں. آسمان میں ہمیں سلطنت نظر نہیں آ رہی، آسمان میں ہم نہیں دیکھتے، تو بس زمین میں سلطنت ہے. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بھی سلطنت حاصل ہے. ابھی اعلیٰ حضرت جو آپ کا علم تھا، جس کو ہم علم الیقین کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر باتیں ان کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ علمی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کر رہے ہیں کہ آسمانوں پر بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت عطا کی ہے. اب جو مجذوب ہوتا ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ جلال ان کے اندر ایک نمایاں ہوتا ہے، تو وہ جلال میں آگے کہا کہ نہیں ہے، زمین میں ہی ہے. حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جرت و بہادری کے پیکر تھے. وہ اس معاملے میں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی بات اس طرح کی سنیں یہ تو آپ سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا. آپ نے بھی جلال میں فرمایا کہ ہے. وہ ناراض ہو کے چلے گئے وہاں سے. اب اتفاق یہ ہوا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ جو چھوٹے تھے اس وقت چھت پہ کھڑے تھے، زمین پر نیچے آ کے خود بخود گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. اب کسی صورت ہوش نہ آئے، کسی صورت ہوش نہیں آیا. تو گھر والوں نے اعلیٰ حضرت کو بلوایا کہ یہ تو ہوش میں نہیں آ رہے، اور یہ اطلاع بھی گھر پر پہنچ گئی کہ مجذوب صاحب آئے تھے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور اعلیٰ حضرت نے جواب میں ان کے برخلاف کچھ کہا ہے. تو اعلیٰ حضرت بھی آئے، ہوش میں لانے کی کوشش کی، وہ ہوش میں نہیں آئے. تو وہ گھر والے بھی سارے جو والدہ وغیرہ تھیں آپ کی، وہ سب غصے میں آ گئی کہ آپ کو اس مجذوب سے بھیڑنے کی ضرورت کیا تھی، صحیح ان سے الجھنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو. اب اعلیٰ حضرت کا جلال تھا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ایک مصطفیٰ رضا خان ہے. کون سا بیٹا جس کو خود فرما رہے کہ اللہ کا ولی ہے، جن کی پیدائش سے پہلے ان کے جو پیر صاحب ہیں وہ بشارت دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. تو ایسے بیٹے کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے. اگر ایسے لاکھوں کروڑوں ہوں، سارے کے سارے قربان ہو جائیں، تو بھی یہی کہتا رہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے زمین میں قدرت و سلطنت حاصل ہے، ایسے ہی آسمان پہ بھی سلطنت حاصل ہے. سبحان اللہ. بس اب یہ کہنا تھا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی ہوش کے اندر آ گئے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی واپس اپنے دارالافتاء میں پہنچے، جہاں وہ لکھتے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت پر جو دلائل ہیں وہ تو اعلیٰ کی کتاب کے اندر ہیں، اور وہ ہمارے تعصف ہے اس کے اوپر کہ وہ کتاب ہمیں ملتی نہیں، وہ مفقود کتاب ہے. جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر قدرت حاصل ہے. مشہور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک عرابی آئے، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں ختم ہو گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، سوکھ گئی ہیں کھیتیاں، تو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا
راوی کہتے ہیں کہ آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. فرماتے کہ امثال الجبال، پہاڑوں کی مثل جو ہے وہ بادل آئے. اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ آپ کے مبارک وجود سے، چہرے سے، داڑھی سے پانی کے قطرے بہہ رہے. سبحان اللہ. اتنی تیز بارش ہونا شروع ہوئی اور لوگ بارش کے اندر اپنے گھروں کے اندر گئے. 1 ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی. اللہ. دوسرا ہفتہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. وہی عرابی آتے ہیں، کوئی اور آتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بارش اتنی ہو گئی کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں بارش سے، کھیتیاں ضائع ہو رہی ہیں، مویشی مر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں بارش ہوگی. اب آسمان پہ قدرت دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے آسمان کے طرف اشارہ کرنا شروع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، واہ، کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد تو بارش برستی رہے، ہمارے اوپر بارش نہ برسے. راوی کہتے ہیں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی تشریف لے جا رہی تھی وہاں سے بادل چھٹتے چلے. اللہ اللہ اللہ. تب اس پہ آسمان اطراف میں برستی رہی، اطراف میں برستی رہی، اور مدینہ جو ہے یہ ایک تاج کی طرح ہو گیا. اللہ اللہ. لوگ بتاتے آ کے ایک وادی کا کہ وہاں پر 1 مہینے سے بارش برس رہی ہے. وہاں بارش برستی رہی لیکن درمیان میں مدینہ منورہ ایک تاج کی طرح ہے کہ وہاں بارش نہیں برس رہی. کیا بات. تو یہ آسمان پر قدرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. چاند کو اشارہ کریں وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کریں وہ واپس پلٹ کر آ جائے، تو آسمان پر قدرت اور کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بات. یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت عطا کی، تو ہم نے کچھ بیان کیا. صحیح. جو امام اہل سنت نے بیان کیا ہوگا وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ہوگا. تو اب وہ مجذوب آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان پر، پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ زمین پر قدرت حاصل ہے، آسمان پر نہیں، اور آپ کہتے تھے آسمان پر ہے. آپ صحیح کہتے ہیں. ہم نے آسمان پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کو دیکھ لیا. واہ. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے نا وہ اپنے زمانے کے اولیاء کی تربیت کرتا ہے، ان کے مقامات کو بڑھاتا ہے. تو ان کے مقامات کو اعلیٰ حضرت نے پہلے علم الیقین کے ذریعے بیان کر رہے تھے، لیکن جب وہ علم الیقین کے ذریعے سمجھ نہیں پائے تو اعلیٰ حضرت نے عین الیقین کے ذریعے ان کو دکھا دیا کہ دیکھیں آسمان پر بھی قدرت حاصل ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. منیم بھائی کیا کہیں گے اختتامی کچھ جملے؟ اعلیٰ حضرت کا خاندان، ہر فرد ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ہمارے خاندان کے ماحول بھی اللہ کرے اچھے ہو جائیں. یہاں تو ہر خاندان میں جھگڑے، لڑائیاں، بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی، باپ بیٹے سے خفا ہے، بیٹے والدین کے لیے مطلب وہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں والدین کو. عجیب حال ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پورا خاندان، جس کا بھی ہم نے مفتی صاحب سے، استاد صاحب سے تذکرہ سنا ہے، یعنی خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح انہوں نے عشق رسول آگے آنے والی نسلوں کو پلایا ہے نا، اور آپس میں جو محبتیں بانٹی ہیں اور جو نفرتیں وہاں پر ختم ہوئی ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بندہ اپنی سیرت کے اندر بھی یہ چیزیں لے کر کے آئے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کو بھی پیدا کرے، اور جو آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں ان پر بھی عمل کرے، اور اپنے دل کو بالکل دوسروں کے بغض سے، دوسروں کے کینوں سے پاک کرے. چہ جائے کہ بھائی ہو، بھائی کا درجہ تو اور بلند ہے، گھر والوں کا درجہ تو اور بلند ہے. جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر لمبی ہو جائے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو. تو سیدی اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جہاں ہمیں عشق رسول ملتا ہے، وہیں پر ہماری تربیت بھی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ باطنی طور پر بھی اپنے معاملات کو درست کرے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے آج کے دور میں؟ سب سے بہتر اور سب سے اچھا طریقہ یہ دعوت اسلامی کا بدری ماحول ہے بحمد اللہ تعالی. یعنی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو شان ہے اور جو آپ کے کمال ہیں، اس حوالے سے نگران شورا نے بیان کی کہ انہوں نے بیان کیا اور بیان کے دوران اتفاق سے امام علیہ سنت کا کوئی نام نہیں آیا. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کو میل کی اور کہا کہ عمران، کیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا نام چینل پہ لینا منع ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم چینل بند کر دیتے ہیں. تو یعنی جب پورے بیان کے اندر امام علیہ سنت کا نام نہیں آ رہا تو پھر چینل کیوں رکھنا ہے ہم نے؟ صحیح. تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کا واضح معنی ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں. یہ وہی دین اسلام ہے. جو تعبیرات، جو تشریحات، جو عقائد و نظریات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لے کے آگے بیان کیے، اور جو قرنن بعد قرنن، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کی طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی کی تشریح اور اسی کی توضیح، اسی کی وضاحت، اسی کو ہمارے سامنے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان کیا ہے، جس کو ہم اپنے علاقوں کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں. ورنہ یہ کوئی جدا گانا چیز نہیں. جتنے بھی
دنیا بھر کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں وہی عقائد و نظریات آپ کو ملیں گے جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں. جمہور جو اکثریت مسلمانوں کی ملے گی وہ آپ کو اسی عقیدے اور نظریے کے اوپر ملے گی. تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور اسی کو تھامنے کے لیے ہمیں حکم بھی ہے. اور امیر اہل سنت کی جو شخصیت ہے، آپ کا دنیا و دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، یہ ہر اعتبار سے، ترغیب کے اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ اس سے وابستہ رہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہے گا. مدنی قافلوں میں سفر کریں، 72 نیک اعمال یہ بھی تھام لیں، ان کے اوپر زندگی گزاریں. اور کال شامل کرتے ہیں، ایک آدھ کال بھی دے دیں پھر اختتام کرنا ہے. انشاءاللہ عاشقوں کی امام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. مفتی حسان صاحب سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو اپنے پیران اعظام کے بچوں کی جو تعظیم کی ہے، ایسا کوئی واقعہ ہو تو ارشاد فرما دیں. جی ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بالخصوص جو آپ کے سیدی ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلقات تھے. جی. اس میں سے ایک تو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام اہل سنت اگرچہ کہ آپ کو اجازت حاصل تھی سیدی آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مرید جو کروایا وہ اپنے شہزادے کو انہی سے کروایا. اسی لیے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نوری کہلاتے ہیں. جی. اور پھر اس کے بعد ہر سال ان کے ارشادات پر حاضر ہونا ان کے پاس اور ان کی مجلس کے اندر بیٹھنا. پھر جو مشہور آپ کا قصیدہ ہے، قصیدہ نور، اس کا جو آخری شعر ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اس میں انہی کی طرف اشارہ ہے اور احمد نوری. اور اسی میں آپ نے جو ہے وہ ان کی مجلس کے اندر ہی یہ پڑھا تھا. اچھا. تو ایسے تعلقات تھے، محبت والے تعلقات، اور منقبت جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہدایت بخشش کے اندر ان کے حوالے سے موجود ہے. برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین. جی یہی ماشاءاللہ. یہ پیر صاحب کی اولاد سے بھی محبت، عقیدت، یہ بھی یقیناً ایک عقیدت کا تقاضا ہے. بالکل. مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کے بھیجے گئے ارشاد رضا یہ بھی دکھاتے ہیں. آپ ہمیں ارشادات اعلیٰ حضرت بھیجتے ہیں. کچھ سلیکٹڈ ارشادات کی تصاویر ہم دیکھتے ہیں، اس سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے. جی. رضا 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 احمد رضا رضا. اس بات سے بچ جس میں معذرت کرنے کی حاجت پڑے، بنت سلیم. نیکسٹ. استاد کی ناشکری خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے اور علم کی برکتوں کو ختم کرنے والی ہے، بنت سلامت، کراچی. گڈ. یہ ہے اسلام آباد سے. بیعت کے معنی ہے بک جانا. واہ، پیر کے ہاتھوں پر بک جائے، کیا بات ہے. نیکسٹ. فیضان رضا ہیں. بے نمازی ایسا مسلمان ہے جیسا تصویر کا گھوڑا، شکل گھوڑے کی اور کام کچھ نہیں. کیا بات ہے، واہ. نماز کی پابندی کی نیت فرمائیں. یہ ہے لکھنے والے اپنا بنت سید بابر، منڈی بہاؤالدین. دعا ایک پرندہ ہے اور درود شریف اس کے پر ہیں. واہ، ویری گڈ. یہ ہے احمد رضا بھمبر سے. بچے کو پاک کمائی سے روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں ڈالتا ہے. گڈ. پونا، ہند. ولادت اقدس حضور صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہے. سبحان اللہ. علماء اکرام کا ادب عوام پر باپ سے زیادہ فرض ہے. ماشاءاللہ. استاد کی ناشکری خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے اور علم کی برکتوں کو ختم کرنے والی ہے. بنت عباس، سیالکوٹ سے. باپ کے لیے حکم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم ان بچوں کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے. 2 شعر اختتام پر منقبت اعلیٰ حضرت سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ رخصت ہوتے ہیں. جی. کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم. یہ اونچا خاندان کس
का इमाम अहमद रजा का बजेगा हशर तक ढका का इमाम अहमद रजा का में बोल है बाला इमाम अहमद रजा का में बोल है बाला इमाम अहमद रजा का में बोल है बाला इमाम अहमद रजा का वो अपने वक्त के बेशक इमाम हनीफा थे वो अपने वक्त के बेशक इमाम हनीफा थे वल्लाह वो अपने वक्त के बेशक इमाम हनीफा थे कोई सानी नहीं मिलता इमाम अहमद रजा का कोई सानी नहीं मिलता इमाम अहमद रजा का उन्होंने तो लिखा है बहुत बहुत दीन पर मगर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है कोई साथी नहीं मिलता इमाम अहमद रज़ा का कोई साथी नहीं मिलता इमाम अहमद रज़ा का ये ऊंचा खानदान किसका मेरे इमाम अहमद रज़ा का और उस अमीर अहले सुन्नत पे भी हम कुर्बान जाएं कि जिनके दर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और मुझ जैसे लाखों करोड़ों को दर अहमद रज़ा मिला है। इस दर को भी ना छोड़ना, दावत इस्लामी से दूर मत जाना, दावत इस्लामी का दीनी काम करते रहिए, दीन हक़ मसलक हक़ की खिदमत करते रहिए। फैज़ान रज़ा इंशाअल्लाह। रज़ा 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 अहमद रज़ा 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 अहमद रज़ा 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 अहमद रज़ा 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 अहमद रज़ा रज़ा